بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار عطا فرمایا ہے. زندگی گزارنے کے اس طریقہ کار کو اسلام کا نام رکھ دیا گیا ہے. اسلام کوئی غیر فطری طریقہ کار نہیں ہے. اسلام وہ طریقہ کار ہے جس کو اللہ نے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے تجویز فرمایا ہے. دنیا کے ہر انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کے علم میں غلطی واقع ہو سکتی ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد جا کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں، میرا سمجھنا غلط تھا، میں غلط سمجھا تھا. یہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں اور سائنسی تحقیقات ہیں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جدید دور کے لوگ ایک تحقیق کو پورے وثوق اور یقین کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، ہم نے بہت تجربہ کیا ہے، ایسے ہی ہے. کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ تو کہیں روپوش ہو جاتے ہیں. ان کے بعد والے کہتے ہیں ان کو ٹھوکر لگ گئی تھی، اصل بات یوں ہے. اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو ٹھوکر نہیں لگتی، اس کو غلطی نہیں لگتی، اس سے چوک نہیں ہوتی، وہ بھولنے سے پاک اور بھٹکنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرے رب کو کبھی بھول نہیں ہوتی. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، اللہ کو نہ بھول لگتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے، بھٹکتا اور پھسلتا ہے. بلکہ اللہ کی جو بات ہے وہ انتہائی محقق ہے، جس کو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ ایک بات کہہ دے، دنیا کے سارے انسانوں کے تجربات جمع ہو کر اس کو جھٹلائیں تو ایک وقت آئے گا کہ ان سب کے تجربے جھوٹ ثابت ہوں گے، غلط ثابت ہوں گے. اللہ کی بات انجام میں صحیح ثابت ہوگی. یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا. اور اللہ کو بھول لگ بھی کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے قانون میں کمیاں کیسے نکل سکتی ہیں جبکہ وہ ذات وہ ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے. جس نے انسان کو بنایا وہ انسان کے مزاج سے زیادہ واقف ہوگا. ایک سائنسدان ہے، اس نے ایک مشین بنائی ہے، اور اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ بتایا کہ اس مشین کو اگر اس طرح استعمال کیا جائے گا تو یہ مشین ٹھیک چلے گی، اور جو مقصد اس کے بنانے کا ہے وہ آپ کو صحیح معنی میں حاصل ہوتا رہے گا. اگر کوئی احمق، اگر کوئی خود پسند،
اگر کوئی خود رائے قسم کا آدمی یہ کہے کہ مشین بنانے والے کو اس کے طریقہ کار کو مقرر کرنے میں غلطی لگی ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تو ساری دنیا اسے احمق کہے گی کہ احمق کہیں گے تمہیں کیا پتا، بنانے والے کو پتا ہے کہ اس کے کون سے پرزے کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ جب تم نے اس مشین کو بنایا ہی نہیں ہے اور تم اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہو تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے؟ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں انسانوں کی فلاح و بہبود سمجھتے ہیں، وہ پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جس کو کبھی بھول نہیں ہو سکتی، جو کبھی غلطی نہیں کھا سکتا، جس سے کبھی چوک نہیں ہو سکتی، جس کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو اسلام وہ طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندیوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، رمضان آ جائے تو روزے رکھنے کا نام ہے، اور جب حج کرو تو حج کے احکام کو شریعت کے قانون کے مطابق ادا کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں جب کبھی ان کاموں کو کرنا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے ایسے مرد ملیں گے، ایسی عورتیں ملیں گی جو کہیں گی کہ مفتی صاحب میں نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں مجھ سے یہ چوک ہو گئی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ روزے کے بارے میں بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، عورتیں بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، اجی میں نے روزے میں یوں کر لیا ہے تو میرا روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا، اور اگر ٹوٹ گیا تو اس کا کیا کفارہ، اس کی کیا قضا ہوگی، یہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ روزے میں ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں، بلکہ روزے میں ہم کسی روزے کو فرض کرنے والے کے پابند ہیں۔ نماز میں بھی اسی طرح، زکوٰۃ میں بھی اسی طرح، حج میں بھی اسی طرح۔ لیکن زندگی گزارنے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرضی کے مالک ہیں، جو جس کے طریقے پر زندگی گزارے اس کو اس کا اختیار ہے۔ میری ماؤں بہنوں یہ غلط ہے، اس کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم پوری زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کے پابند ہیں، اس طریقہ کار کے پابند ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام نے بڑا خوبصورت ایک قانون دیا ہے زندگی گزارنے کا، کہ جس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارنے لگ جائیں تو یہ جو شکوے شکایات ہیں اور یہ جو بد امنی اور جو دشمنیاں اور نفرتوں کی فضا ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے اگر اسلامی طریقہ کار کے مطابق مرد اور عورتیں زندگی گزارنے لگ جائیں۔ اسلام میں بنیادی طور پر اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ خاص طور پر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اس سے مراد دل آزاری سے مراد اور تکلیف سے مراد اس کی حق تلفی نہ ہو۔ حق تلفی، اس کا کوئی حق بنتا ہے، آپ اس کا حق ادا نہ کریں تو لا محالہ اس کی دل آزاری ہوگی، اس کا دل دکھے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اذان سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ اذان دینا ہی چھوڑ دیں اس لیے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے گی، نہیں، یہ تو نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا کوئی حق ہے، اگر وہ ادا نہیں ہوگا تو لا محالہ اس کا دل دکھے گا۔ باپ کا حق ہے کہ اولاد اس کی عزت کرے، جب اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی تو ماں باپ کا دل دکھے گا۔ اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ جب ماں باپ اپنی اولاد پہ شفقت نہیں کریں گے یقیناً ان کا دل دکھے گا۔ اور بیوی کا حق ہے کہ خاوند اس کا خرچہ اٹھائے، اس کی خدمت کرے، اس کا لحاظ کرے، اس کو پیار دے، اس سے نرم رویہ اختیار کرے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی قربانی کر کے اس کے گھر میں آئی ہے۔ جب اس کا حق ادا نہیں ہوگا اس کا دل دکھے گا۔ خاوند کا حق ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور حتی الامکان جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے
اپنے خاوند کی اطاعت کرے، یہ بیوی کا خاوند کے اوپر حق ہے۔ جب خاوند اس حق کو جب بیوی اس حق کو ادا نہیں کرے گی تو اللہ معالی خاوند کا دل دکھے گا۔ تو کسی اسلام میں یہ بنیادی بات ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے زیادہ افضل ترین اسلام کیا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اعلیٰ درجے کا کمال درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ میرے ان الفاظ کا اگلے پہ کیا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے الفاظ میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کا سائز اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں، اس سے صادر ہونے والے جو جرائم ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا بول دیتا ہے، جس کو بولتا ہے اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کا تو کھانا اس کے لیے زہر بن جاتا ہے، وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ان بولوں کی وجہ سے، اور اگلے کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیسا تیر چلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے الفاظ میں بڑی شدید تاثیر رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے نکلے ہوئے بولوں کے زخم زندگی بھر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اتنے شدید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی فرما رہے ہیں سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جب بولنے لگے تو پہلے تولے، اس کے بعد پھر بولے۔ آج تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی زندگی سے نا آشنائی کی وجہ سے، آج ہم اپنی زبانوں کو ایسا بے لگام کیے ہوئے ہیں کہ نہ مائیں سوچتی ہیں کہ بچے کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہی ہوں، نہ بچے سوچتے ہیں کہ ماں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نہ باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی بتائی ہوئی بات ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیادی چیز جس کا اسلام میں بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی بزرگی ہے، تیرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کا درجہ اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جیسے بیت اللہ کو شہید بیت اللہ کی عزت کی جاتی ہے، اس سے زیادہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کی عزت کرنی چاہیے، ادنا سے ادنا مسلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ غالباً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان اللہ کے ہاں بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں نا، اگر ہم سوچیں تو ہمارا ان کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کتنا گندا اور کتنا گھٹیا ہوتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نہیں سوچتے کہ میرے ان الفاظ سے، میرے اس لہجے سے اگلے کے دل پہ کیا بیتے گی، مگر چونکہ وہ کمزور ہے، انتقام نہیں لے سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ ری ایکشن نہیں دکھا سکتا، اس لیے بس ہم جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی بنیادی بات کسی کا ہم سے دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، سب کو ہم سے راحت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی تھی کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے اخلاق کے قائل تھے،
آپ کے اخلاق کریمانہ کو وہ مانتے تھے کہ ہاں بے شک محمد ایسے ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے اخلاق تھے، ایسا آپ کا کردار تھا، ایسا آپ کا انداز تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کے سامنے گھائل ہو جاتے تھے، زیر ہو جاتے تھے، مغلوب ہو جاتے تھے، کچھ بول نہیں پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زندگی میں بہت دکھ پہنچے، لیکن سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شدید صدمہ دور نبوت کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ شدید صدمہ اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا تھا۔ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے یوں سمجھیں رائٹ ہینڈ تھے اور آپ کے بڑے مددگار تھے، چچا بھی تھے اور اللہ کی شان رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت سویبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، اس لیے حضرت حمزہ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہو گئے اور عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو آپ کو بہت محبت تھی ان سے۔ غزوہ احد میں جب وہ شہید ہوئے اور پھر وحشی نے ان کو شہید کیا اور پھر ہندا نے اس کو حکم دیا کہ حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا جائے۔ مسئلہ کہتے ہیں کسی کے اعضاء کو کاٹ دینا، اس کی شکل کو بگاڑ دینا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، ناک کاٹ دی جاتی ہے، ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں اور پیٹ کو چاک کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا حشر کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ تو ہندا نے وحشی جو کہ اس کا غلام تھا اس کو کہا کہ تم نے حضرت حمزہ کو شہید بھی کرنا ہے اور ان کا مسئلہ بھی کر دینا ہے، چنانچہ اس نے مسئلہ بھی کر دیا۔ اب جب غزوہ جنگ احد ختم ہوئی، نبی پاک علیہ السلام خود بھی بہت زیادہ زخمی تھے، آپ کو کچھ آرام آیا، آپ کے زخم بہت گہرے تھے اور آپ پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی نے ایک چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ کے ذریعے سے ہمارے نبی کے زخموں کو خشک کیا اور جو خون مسلسل بہہ رہا تھا اس کو روکا، اور پھر آپ کو کچھ ہوش آیا، آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا چچا نظر نہیں آ رہا، حمزہ کہاں ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام خود بنفس نفیس شہداء میں تشریف لے گئے، پہلے زندوں میں تلاش کیا، پھر شہداء میں تلاش کیا، ڈھونڈتے ایک درخت کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید ہوئے ملے اور ان کے جسم کا مسئلہ ہوا تھا اور وہ شہید پڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی چیخیں نکل گئیں اور آپ اتنے جذبات میں تھے، اپنے چچا کی محبت میں اتنے جذبات میں تھے کہ آپ نے قسم کھائی کہ اپنے چچا کے انتقام میں نے 1000 قریش کو قتل کرنا ہے۔ اتنا آپ کو دکھ پہنچا تھا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں جس میں آپ نے اپنی اس بات سے رجوع فرمایا، اور لیکن آپ کو شدید صدمہ تھا جب مکہ فتح ہوا۔ اب یہ بات ہے سن 3 ہجری کی، جب مکہ فتح ہوا اور پھر آپ مکہ معظمہ تشریف لائے ایک بہت بڑا لشکر لے کر، تو بہت سے لوگ تو اکثر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت حمزہ کا قاتل وحشی ابن حرب بھی تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا اور اس میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے وحشی کو آپ نے دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھو، اسلام لے آؤ۔ اس نے اس آیت کو سمجھے بغیر انکار کر دیا۔ آپ نے ایک اور آیت کے ذریعے سے اس کو دعوت دی، اس نے اس کو بھی مکمل سمجھے بغیر انکار کر دیا۔ آپ نے تیسری دفعہ اس کو خط لکھا اور اس میں قرآن پاک کی آیت لکھی جس میں اس کے سارے آزار کو توڑ دیا گیا تھا اور اس کو اسلام کی بھرپور طریقے سے دعوت دی گئی تھی۔ چنانچہ وہ اس سے متاثر ہوا
اور پھر وہ مکہ معظمہ آیا اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی وحشی ابن حرب آپ علیہ السلام کے پاس داخل ہوا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سارے صحابہ ایک دم ہوشیار ہو گئے اور سب نے تلواریں نکال لیں۔ یا رسول اللہ، آ گیا آپ کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ کا قاتل، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس کو شہید کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ قریب آیا، اور اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے شیر جیسے چچا کو قتل کیسے کر لیا؟ حضرت وحشی کہتے ہیں جب میں نے پورا قصہ سنانا شروع کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے دوبارہ آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی، آپ رونے لگ گئے۔ اور جب پورا قصہ سنا چکا اور حضور بھی بہت روئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غیب عنی وجہک لا ارینک بعدہ، اللہ تیرا بھلا کرے، اپنے چہرے کو مجھ سے غائب کر دے اور آج کے بعد کبھی بھی مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، اس لیے کہ جب کبھی تمہیں دیکھوں گا تو دوبارہ میرا رونا شروع ہو جائے گا، میرے آنسو شروع ہو جائیں گے اور چچا کی یاد مجھے دوبارہ تڑپا کے رکھ دے گی، اس لیے میرے سامنے آج کے بعد کبھی بھی نہ آنا۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اسلام کا طرۂ امتیاز ہے، یہ اسلام کا سب سے زیادہ جاذب باب ہے، سب سے زیادہ جاذب باب ہے، سب سے زیادہ دلکش باب ہے کہ مسلمان سب کا بھلا چاہتا ہے، مسلمان کسی کو اذیت نہیں دیتا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں اپنی زندگیوں میں غور کریں، کہیں میں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہی، کہیں میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی، کہیں میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہی۔ یہ سب چیزیں اسلام ہیں، صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے۔ بہت سی عورتوں کو لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے، عظیم الشان عمل ہے، لیکن ان کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں، ان کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں۔ نمازیں مصلی پہ تو بیٹھی رہتی ہیں لیکن بہو کے ساتھ وہ حشر کرتی ہیں جو نوکرانی کے ساتھ بھی کرنا مناسب نہیں ہوتا، اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ حشر کرتی ہیں، وہ حشر کرتی ہیں جو نوکرانی کے ساتھ بھی کرنا نامناسب ہوتا ہے۔ حالانکہ بیٹھی مصلی پہ ہوتی ہیں، تسبیح تو مسلسل پھر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی زبان سانپ کی پھن سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں عبادات بھی ہیں اور اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں۔ اور بنیادی وصف جو میں نے نقل کیا وہ یہ کہ اسلام میں کسی کی دل آزاری، کسی کی اذیت، یہ بالکل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ سب کو ہم سے راحت پہنچے، سب کو ہم سے راحت پہنچے۔ مسلمان کی ہمدردی، مسلمان کی ہمدردی کا دائرہ صرف اپنے اہل و عیال کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی ان کی ہمدردی کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم بھی مسلمانوں کی ہمدردی کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ جب یہ وحشی ہمارے نبی کے پاس آیا نا اور صحابہ نے تلواریں نکال کے اس کو قتل کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ کافر، ایک شخص کا کلمہ پڑھ کر جنت کا حقدار بن جانا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے۔ کافروں کو قتل کرنے سے بھی اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر ختم ہوگا، کفر ختم ہوگا۔ چوروں کو توبہ طائب کرانے سے چوریاں ختم ہوں گی، ایسے ہی چوروں کو سولی چڑھانے پہ بھی تو چوریاں ختم ہوں گی نا۔ تو
تو آپ فرماتے ہیں لیکن مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجرم کو سولی چڑھایا جائے، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس سے توبہ کرائی جائے، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ بھی جنت والا بن جائے۔ مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس کے اخلاق سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم سب اس کی نیت کریں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اذیت نہیں دینی، نہ زبان سے، نہ اشاروں سے، نہ کنایوں سے، نہ کسی اور طریقے سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ آپ علیہ السلام کی ایک عجیب حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، اور سارے اخلاق پہ اگر کروڑوں صفحات لکھے جائیں تو بھی کم ہے، لیکن اس ہمارے نبی کی ایک حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے اخلاق کو جمع کر لیا ہے۔ ہمارے نبی کی اس ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اوروں کے لیے بھی وہ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب اخلاق کو درست کرنے کا ایک خوبصورت اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ دے دیا ہے۔ آپ اخلاق کو درست کرنا چاہتی ہیں تو آسان بات یہ ہے کہ آپ جب اگلے کے ساتھ بات کرنے لگیں، رویہ کرنے لگیں، معاملہ کرنے لگیں، تو آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کر لیں، اس کی جگہ تصور میں اپنے آپ کو لے آئیں اور سوچیں کہ اپنے آپ کے ساتھ آپ کون سا رویہ پسند کرتی ہیں، کون سے الفاظ پسند کرتی ہیں، لہٰذا آپ اوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں۔ اگر آپ سے برتن ٹوٹ جائے آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کو کیا کہا جائے؟ اگر آپ سے کوئی ذمہ داری بھول جائے، آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا گیا تھا، ایک ساس نے بہو سے کہا کہ بیٹا کل مہمان آنے، ان کا سالن آپ نے تیار کرنا ہے۔ اب اللہ کی شان انسان ہے نا، بھول تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بیچاری بھول گئی۔ اب 12 بجے مہمانوں نے آنا ہے، 11 بجے ساس نے پوچھا سالن تیار ہو گیا؟ مجھے تو یاد، میں نے تو گوشت بھی نہیں منگوایا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اب اس ساس کو سوچنا چاہیے کہ اس جگہ وہ ہوتی تو اپنے ساتھ کون سا رویہ وہ پسند کرتی ہے، تو بہو کے ساتھ بھی اس کا رویہ وہی ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم، تم مومن نہیں بن سکتے، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اوروں کے ساتھ وہ رویہ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو رویہ اپنے لیے پسند کرتے ہو اوروں کے ساتھ بھی وہی کرو۔ کتنی درنگی ہے کہ اپنے لیے رویے الگ طے کر رکھے ہیں، اوروں کے لیے رویے الگ طے کر رکھے ہیں۔ کتنی درنگی ہے یہ، اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، اوروں کے لیے کچھ چاہتے ہیں۔ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جب ہم کسی سے ملیں تو وہ کھڑے ہو کے دور سے بھاگا بھاگا ہمیں پروٹوکول دے، اور اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں، اور اوروں کے لیے چاہتے ہیں کہ اٹھنے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے، بس بیٹھے بیٹھے ہی سلام ہو جایا کرے۔ اس لیے اسلام کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے رویے ٹھیک نہ ہوں، اس کا کردار ٹھیک نہ ہو، اس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، اس کا انداز ٹھیک نہ ہو۔ اسلامی تربیت کی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دھجیاں بکھیر دی ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی بنیادیں کیا ہیں۔ ماؤں نے بچوں کو سکھایا نہیں، اور ان ماؤں کو ان کی ماؤں نے نہیں سکھایا۔ اس لیے وہ بے ڈھنگی حرکتیں نسل در نسل چل رہی ہیں، نسل در نسل چل رہی ہیں۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہم اپنے آپ کو مسلم اور مسلمہ بنانے کی کوشش کریں۔ نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں میں بالکل کوتاہی نہ ہو، فرائض ہیں، اس کے چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پختون عورتیں اور یہ بلوچ عورتیں، ان میں تو نماز ان کی گھٹی میں ہوتی تھی، لیکن آج یہ بھی نمازوں سے غافل ہیں، ان کی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں،
ان کی بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، یہ بھی اپنی گپوں میں اور موبائل میں لگ کے اپنی نمازوں کو قضا کر دیتی ہیں اور نمازوں میں سستی برتتی ہیں، حالانکہ نماز تو ان کی گھٹی میں تھی۔ بڑا نقصان ہو گیا ہے اس موبائل کی وجہ سے ہمارے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ بہت سی نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے، بہت سی نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے، رشتے ناتوں سے محروم ہو گئے اس موبائل کی وجہ سے۔ جتنا ٹائم آج کل کی عورتیں اور مرد واٹس ایپ کو دیتے ہیں، فیس بک کو دیتے ہیں، اتنا ٹائم اگر اپنے رشتے داروں کو دے دیں تو ہم کتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ جتنا ٹائم ہم موبائل کو دیتے ہیں، اتنا ٹائم اگر یہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو دیں تو یہ بچے کیا سے کیا بن سکتے ہیں۔ کتنا ٹائم لے لیتا ہے موبائل ہمارا۔ جو لوگ کم سے کم موبائل استعمال کرتے ہیں وہ اسٹاپ واچ کے ذریعے سے چیک کریں کہ روزانہ کتنے گھنٹے وہ اپنے موبائل پہ برباد کرتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کتنے گھنٹے برباد ہو گئے، پتہ نہیں چلتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھی جب مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں، ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ گھڑی اٹھا کے دیکھتے ہیں، میں نے 20 منٹ مراقبہ کرنا تھا، 20 منٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، 3 دفعہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہر 6 منٹ کے بعد موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں 20 منٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ 20 منٹ اللہ کی یاد کے لیے 3 دفعہ ان کو چیک کرنا پڑتا ہے، لیکن جب موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی فضول پوسٹیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے گھنٹے ضائع کر دی۔ حالانکہ وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا، یہی اوقات صحیح استعمال کر کے کن کن لوگوں نے کیا کیا درجات کما لیے، انہی اوقات کو استعمال کر کے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے، جتنے بڑے بڑے اہل اللہ اس دنیا میں گزرے، جن کی محنتوں کے اثرات صدیوں امت نے محسوس کیے، صدیوں امت نے ان سے استفادہ کیا، ان کے پاس کوئی 100 گھنٹے کا دن نہیں تھا، ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے کا دن رات تھا، لیکن اپنے اوقات کو ناپ تول کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت دے دی اور ان سے بڑے بڑے کام لے لیے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، اگر ان کے زندگی کے ایام اور ان کی تصانیف کے اوراق کو تقسیم کیا جائے تو ان کی زندگی کے ایام تھوڑے ہیں، ان کی تصنیفات کے اوراق اس سے زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام اسے پڑھ ہی لینا نہیں ہے، اپنے سر سے اس ذمہ داری کو اتار لینا ہی نہیں ہے، یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، یہ اس بوجھ کو سر سے اتارنے والی بات۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بوڑھے باپ ہیں، مثلاً آپ کے گھر میں بوڑھے باپ ہیں، آپ ان کو ناشتہ کبھی صبح شوگر کے مریض بھی ہیں، السر کے مریض بھی ہیں، آپ ان کو صبح کا ناشتہ کبھی 7 بجے دے رہی ہیں، کبھی 8 بجے دے رہی ہیں، کبھی 11:30 بجے دے رہی ہیں، تو بتائیے اس کو صحیح معنی میں خدمت کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں کہیں گے، اس کو صحیح معنی میں خدمت نہیں کہیں گے۔ اہتمام کا مطلب ہے صحیح معنی میں کسی فریضے کو ادا کرنا۔ اور دوپہر کا کھانا کبھی آپ ان کو زور سے پہلے دے رہی ہیں، کبھی زور کے بعد دے رہی ہیں، کبھی عصر کے قریب دے رہی ہیں، تو یہ اہتمام نہیں ہے، یہ صحیح معنی میں خدمت نہیں ہے، یہ بس سر سے بوجھ کو اتارنے والی بات ہے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے، نماز کا اہتمام یہ ہے، نماز کا اہتمام یہ ہے کہ جو ہی محلے کی مسجد میں اذان ہو تو اذان سنتے ہی آپ بتکلف بے قراری کا اظہار کریں اور وضو کریں، نماز کی تیاری کریں، مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ اللہ جب تیرا بلاوا ہوا تو پھر میں نے کسی اور چیز میں لگنے کو گوارا نہ کیا، مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبت آپ سے۔ یہ نماز کا اہتمام۔
ایسی نمازیں ہماری مائیں بہنیں پڑھنے لگ جائیں، ایسی نمازیں ہماری بچیاں پڑھنے لگ جائیں، خدائے پاک کی قسم اللہ ہمارے گھروں کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے گا، ہمارے گھروں کو آفتوں سے آزمائشوں سے بچا کے رکھے گا اگر ایسی نمازیں ہماری عورتیں پڑھنے لگ جائیں۔ پکی پکی نمازن 15 دن تبلیغ میں لگائی ہوئی، چلے چلے تبلیغ میں لگائی ہوئی، وہ ان کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے کہ اذان سن کے وہ نماز کے لیے بے قرار ہو جائے، نماز کے لیے بے قرار ہو جائیں۔ عورتیں، اگر کسی عورت کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے، اگر کسی عورت کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ عورت سلیم الطبع ہے، سلیم الطبع سے مراد یہ ہے کہ اس پہ دنیا کی جدت کے اثرات نہیں ہیں، وہ گھریلو عورت ہے، گھریلو عورت ہے۔ یہ جو جدید عورتیں ہیں نا، ماڈرن عورتیں، ان کے بچے رو رو کے مر جائیں ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو اپنے ٹائم سے، اپنی لغویات اور فضولیات سے فارغ ہو کے ہی پھر بچے کو ٹائم دینا ہے۔ تو سلیم الطبع عورت، گھریلو عورت، سوگھڑ عورت، شریف النفس عورت، اگر اس کا بچہ رونے لگ جاتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ، تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ وہ جس کام میں لگی ہوئی ہو تو اس کام کو اگر پائے تکمیل تک پہنچانا اشد ضروری بھی ہوتا ہے، تب بھی ان کا دل ان چیخوں کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کام سے جان چھڑاؤں اور بھاگ کے جا کر اپنے بچے کو دودھ پلاؤں۔ ورنہ جب وہ اس کی چیخ سنتی ہے تو مڑ کے دیکھتی ضرور ہے کہ کہیں گر تو نہیں گیا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی، کہیں گرم استری میں ہاتھ تو نہیں ڈال دیا، کہیں ٹیبل سے گر تو نہیں گیا، کہیں کسی نے مارا تو نہیں، کہیں اپنے ہاتھ میں جو چمچ تھا اپنے سر میں تو نہیں مار دیا۔ بچے چمچ کو ہاتھ میں لے کے ہلا رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنے ہی ہاتھ سے چمچ سر میں لگ جاتا ہے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مڑ کے ضرور دیکھتی ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، اور پھر وہ اس کا تدارک کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کرتی ہے۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل، اے اللہ جب تیرا مؤذن پکارتا ہے پھر میرا دنیا کے کسی اور کام میں جی نہیں لگتا، میں بے قرار ہو کر تیری نماز کی طرف دوڑتا ہوں اور تیرے حکم کو پورا کرتا ہوں۔ میرے مالک تو وہ پاک ذات ہے کہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کی کیفیت ہوتی ہے جب وہ اذان سنتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، اذان سنتے ہی سب کام ادھورے چھوڑ دیں اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اپنے انداز کو ٹھیک کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جس رویے سے آپ اپنے لیے، جس رویے کو آپ اپنے لیے تکلیف دہ سمجھیں، اس کو اوروں کے لیے بھی تکلیف دہ سمجھیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ تو گوشت کے بنے ہوئے ہیں اور اگلے پتھر کے بنے ہوئے، ایسے نہیں ہے۔ جیسے آپ احساسات رکھتے ہیں اگلا بھی احساسات رکھتا ہے، جیسے آپ سینسیٹیو ہیں اگلے بھی تو سینسیٹیو ہیں، جیسے آپ کو تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے اوروں کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اگلے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے، رویہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس جگہ ضرور تصور کر اس کے بعد پھر رویے، الفاظ، انداز کا انتخاب کر کے پھر اس کے بعد قدم اٹھانا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور انسان چونکہ دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں رہ کر دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر
آخرت کو بھول جاتے ہیں، جنت کا شوق ان کے دل سے نکل جاتا ہے، بس وہ دنیا ہی کو جنت بنانے کے شوق میں مگن رہتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ان نوجوانوں کی سی ہے جو اپنی بیوہ ماں، باپ جوانی میں مر گیا، اب ماں بیوہ ہو گئی، اب بیٹا اکیلا ہے، تو ماں نے بڑی مشکل سے کپڑے سی کر، گھروں کے برتن دھو کر، کچھ پیسے اکٹھے کر کے ان کو اسکولوں میں پڑھایا، اور جب وہ کچھ قابل ہوئے تو ان کو باہر کمانے اور نوکری کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب وہ ماں سے یوں کہہ کے باہر ملک چلے گئے کہ امی یہاں تو گزارا ہوتا نہیں، پاکستان میں تو حالات بھی آپ کو پتہ ہی کیسے ہیں، میں باہر ملک چلا جاتا ہوں، وہاں سے سال میں آ جایا کروں گا، اور وہاں سے آپ کو ڈالر پہ ڈالر، درہم پہ درہم، ریالوں پہ ریال آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ چنانچہ یہاں سے چلے گئے، تنہا بوڑھی معذور ماں کو چھوڑ کے چلے گئے، ماں کو سرمایہ بھیجنے کے لیے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے، لیکن یہ نکمے وہاں جا کے وہاں کی رنگینیوں میں، وہاں کی عیاشیوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کوئی بوڑھی ماں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں ایسے مستیوں میں مگن ہو جاتے ہیں کہ بوڑھی ماں ان کے دل دماغ سے محو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں نوجوانوں کی ایسی جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے جنت کو بھول رہے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ان لڑکوں کی سی ہے کہ جو اپنی بوڑھی ماں، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ایک مقصد کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں کی رنگینیوں میں پھنس کے وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور پیچھے سب کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل وطن تو یہ تھا، اصل گھر تو یہ تھا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پھنسنا، سیدھی سادھی زندگی گزارنا یہ مومن مرد اور عورت کی شان ہے۔ یہ پختونوں میں زندگی میں بڑی سادگی ہوتی تھی، کہیں ابھی بھی ہے، لیکن عام طور سے بڑی سادگی۔ ان کی عورتیں بھی سادہ، ان کے مرد بھی سادہ، ان کے جوان بھی سادہ، سیدھے سادے کپڑے، سیدھے سادے گھر، سادہ زندگی، لیکن دنیا کی رنگینیاں ان پہ بھی اثر انداز ہو گئیں، لہٰذا ان کی عورتیں بھی اب گلے میں پرس لٹکا کے شاپنگ کرنے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! پختونوں کی عورتیں اب شاپنگ کرنے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا تنزل اور کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ ان کی عورتیں تو سیدھی سادی تھیں، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پہ تھیں، اما عائشہ کے نقش قدم پہ تھیں، حضرت خدیجہ کے نقش قدم پہ تھیں، لیکن دنیا کی رنگینیاں ان پہ بھی اثر انداز ہو گئیں، دنیا کی محبت ان پہ بھی غالب آ گئی، اور یہ بھی اسی جال میں جا پھنسیں جہاں دنیا پھنسی ہوئی تھی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سے دست بستہ درخواست ہے، سیدھی سادی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں ایک دن مر جانا ہے۔ آپ چاہے کتنی ماڈرن بنے، ایک دن آپ نے مرنا ہے۔ آپ کتنی ماڈرن بنے، ایک دن آپ کا جنازہ کندھوں پہ اٹھنا ہے۔ آپ چاہے کتنی ماڈرن بنے، ایک دن آپ کو قبر میں اترنا ہے۔ آپ چاہے کتنی ماڈرن بنے، ایک دن آپ کو مٹی میں دبایا جانا ہے۔ آپ چاہے کتنی ماڈرن بن جائیں، ایک دن آپ کو بھول بھلیاں ہو جانا ہے۔ آپ چاہے کتنی ماڈرن بن جائیں، ایک دن آپ کو مٹی میں مل کے مٹی بن جانا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر آپ نے جنت کی تیاری نہیں کی تو آپ کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اور جہنم پتہ بھی ہے کیا ہے؟ اوہو، جہنم بڑی خوفناک آگ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. یہ جہنم کے حقائق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. سرابیل من قطران وتغشى وجوههم النار قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين. یہ سب وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عیاشیوں میں مگن ہوئے، اللہ کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھی بھول گئے، ان دنیا کی رنگینیوں میں لگ کے دنیا داری کی زندگی گزار کے مر گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا وہ آئیں تو صحیح، میں کیسے ان کی خبر لیتا ہوں. جہنم ان کے انتظار میں بیٹھی ہے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ان کے انتظار میں بیٹھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سرکش ہو گئے تھے، اللہ کے بارڈر کو انہوں نے کراس کر لیا تھا، حرام اور حلال کی تمیز ان کی زندگیوں سے ختم ہو گئی تھی. یہ عورتیں یہ نہیں سوچتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے جو ہم کر رہی ہیں. اور جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ الگ ان کو جلائے گی. جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، اور وہاں کا نظام دنیا کے نظام کی طرح سے نہیں ہے. آپ آگ میں کسی کو ڈال دینا تو وہ ایک دم ختم ہو جائے گا. تھوڑی دیر ذرا وہ چیخے گا، چلائے گا، جب آگ اس پہ غالب آ جائے گی تو اس کی آواز بھی بند ہو جائے گی، پھر وہ مر جائے گا. جہنم میں ایسے نہیں ہوگا. جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ جھلسا بھی رہی ہوگی، جلا بھی رہی ہوگی، جسم اس میں بھن بھی رہا ہوگا اور مر بھی نہیں رہا ہوگا. ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کھڑی ہے. جنہوں نے اللہ کے بارڈر کراس کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو ناراض کیا، اور پھر جہنم کی آگ میں الگ جلیں گے. اور جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے اللہ پاک ان کو بھوک بھی لگائے گا، پیاس بھی لگائے گا. آگ میں لگنے کے بعد بھوک اور پیاس کا احساس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ آگ کی تپش کا عذاب ان کو الگ دیا جائے گا، اور بھوک کی شدت کا عذاب الگ دیا جائے گا، پیاس کی شدت کا عذاب الگ دیا جائے گا. چنانچہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں، لیکن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نہ ان کو کھانے کو ملے گا، نہ ان کو پینے کو ملے گا، نہ کہیں انہیں ٹھنڈک نصیب ہوگی، بلکہ اسی طرح وہ جلتے بھنتے رہیں گے کروڑوں برس. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آخرت کو یاد ہی نہیں کیا، قیامت کو یاد ہی نہیں کیا، جہنم کو یاد ہی نہیں کیا. گھر میں بڑی بڑی LCDیاں لگائی ہوئی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے. مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی میوزک سن رہے ہیں، عورتیں بھی میوزک سن رہی ہیں، مرد بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عورتیں بھی بول رہی ہیں، مرد بھی غیبتیں کر رہے ہیں، عورتیں بھی غیبت کر رہی ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے زمانے کو، ہمارے ماحول کو، حرام حلال کی تمیز ہے. بات بات پہ کہنے والوں کو کہنا پڑتا ہے یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. جب جہنم کی آگ میں جلیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں یہاں سے چھٹکارا دیا جائے یا یہاں کے عذاب کو ہلکا کیا جائے، تو کہا جائے گا بکواس بند کرو، اس عذاب کو چکھو، یہ گھٹے گا نہیں. ختم تو کیا ہوگا؟ گھٹے گا بھی نہیں، گھٹے گا نہیں، بلکہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن نہ ہوں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں. دنیا کو جنت بنانے کی کوشش مت کریں. دنیا نہیں بن سکتی جنت، دنیا جنت بن ہی نہیں سکتی. ایک شخص نے کوشش کی تھی یہاں جنت بنانے کی، جس کا نام شداد تھا، لیکن وہ نامراد ہوا، جنت یہیں رہ گئی اور وہ مٹی میں مل گیا. دنیا جنت بن ہی نہیں سکتی. جنت تو آگے ہے،
جنت تو آگے ہے اور وہاں کا داخلہ مرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور وہاں کا داخلہ اللہ اور اس کے نبی کو مان کر ہی ہو سکتا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ جنت میں کیا مزے ہیں، کیسے خوبصورت باغات ہیں، کتنے اچھے دلکش مناظر ہیں، کتنے اچھے لذیذ کھانے ہیں، کتنے اچھے لذیذ مشروبات ہیں، اور کتنی وہاں کی محبتیں، اور کتنے وہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غم کا تو وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، غم جنت کے دروازے سے باہر ڈال دیے گئے۔ جنت میں غم کا داخلہ ہی ممنوع ہے، بیماری کا جنت میں داخلہ ہی ممنوع ہے، بڑھاپے کا جنت میں داخلہ ہی ممنوع ہے، کمزوری کا جنت میں داخلہ ہی ممنوع ہے، ہر ناگوار چیز کا جنت میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ 4 دن کی زندگی کو اللہ اور اس کے نبی کی مان کے گزار دیں گے تو پھر وہاں خوشیاں ہی خوشیاں، مزے ہی مزے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بلوچ ہیں، تو یہ بلوچوں میں ظلم و ستم بھی بڑا ہے، پختونوں میں بھی ہے اور بلوچوں میں بھی بڑا ظلم و ستم ہے، مار پٹائیاں بہت ہیں گھروں میں، اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو اس کی بہن کو اس کے خاوند نے کلہاڑی سے شہید کر دیا، کلہاڑی ماری گردن پہ، گردن بیچاری کی دور جا پڑی، وہ شہید ہو گئی۔ تو وہ ہمارے ساتھ جماعت میں تھا، بہت پریشان رہتا تھا کہ میری بہن نے کتنی تکلیف اٹھائی اور ساری زندگی خاوند کی پٹائیاں برداشت کی، اور آخر میں اس بدبخت نے کلہاڑی سے گردن ہی الگ کر دی۔ وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن وہ بڑا خوش میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں نے رات خواب میں نا اپنی بہن کو دیکھا۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی عالی شان پوشاک پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوش، اور چہرے پہ اس کے سرسبز و شادابی ہے، اور وہ مجھے کہہ رہی بھائی میرے لیے پریشان نہ ہونا، دکھ سارے دنیا میں رہ گئے، میں یہاں بہت خوش ہوں، دکھ سارے دنیا میں رہ گئے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ فانی خوشیوں کے لیے ہم اپنی ہمیشہ کی خوشیوں کو آگ لگا رہے ہیں، فانی لذتوں کے لیے ہم ہمیشہ کی جنت کی لذتوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ کتنی حماقت اور کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے آپ ساری بہنیں اس کی نیت کر کے جائیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بس اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سیدھی سادی زندگی گزاریں، اسی پہ اپنی اولاد کو لائیں، اپنی نسل کو لائیں، اپنے بچوں کے دل دماغ میں اس بات کو بٹھا دیں کہ یہ دنیا ہی اصل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اصل ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وہاں جو جنت کا حقدار بن گیا وہ اصل کامیاب ہے، اور وہاں جو جنت سے محروم ہو گیا، چاہے وہ دنیا میں ایک ملک کا صدر اور بادشاہ بھی بن گیا تو بھی وہ ہلاک، برباد اور ناکام اور تباہ ہے۔ یہ اپنے بچوں کا ذہن بنا دیں۔ اب ذہن بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے سیاستدان بیچارے پاگلوں کی طرح سے گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ بناؤ، ہمیں بادشاہ بناؤ، اور نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کا بچپن ہی سے آخرت کا ذہن بنائیں اور خود بھی آخرت کی تیاری میں لگی رہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، اللہ کے نبی پہ درود کثرت سے روزانہ پڑھیں۔ جو بھی مسئلہ ہے اپنا مزاج ایسا بنائیں، جب بھی مسئلہ آئے مصلی بچھا کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے مسئلے کو رکھیں۔ خدائے پاک کی قسم، جب انسان دل کی گہرائیوں سے ساری دنیا سے کٹ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دو کام کرتے ہیں، غور سے سنیں، 2 کام کرتے ہیں۔ جب انسان ساری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے سامنے زار و قطار روتا ہے، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، اللہ پاک 2 کام کرتے ہیں، یا تو جو وہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو ضرور دے دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے اس میں بھلائی نہ ہو اللہ اس کے بغیر اس کے دل کو سکون اطمینان دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بھوکے کو بھوک لگی ہے، یا تو اسے کھانا دیا جائے یا اس کی بھوک کے ختم کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں مقصود ہیں،
یا تو اللہ اس کے دل کو اس کے بغیر ہی سکون دے دیتا ہے، یا اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے۔ دونوں باتیں مقصود ہیں، کیونکہ کھانا کھانے سے بھی تو مقصود پیٹ بھرنا ہی ہے نا، بھوک کا مٹانا ہی ہے نا۔ جب بھوک کھانے کے بغیر ہی مٹ گئی تو یہ تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ سے مانگیں، جی لگا کے مانگیں۔ اور عورتوں کو تو اللہ نے بہت مہارت دے رکھی ہے رونے کی، عورتوں میں تو بڑی مہارت ہے، اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، عورتوں کو رونے میں بڑی مہارت ہے، اسپیشلسٹ ہیں وہ رونے کی۔ تو اگر وہ اس مہارت کو اللہ کے سامنے استعمال کریں تو پتہ نہیں کیا کیا دروازے کھلوائیں اپنے لیے۔ خاوند کے سامنے رو لیتی ہیں، بچے تنگ کریں تو وہاں رو لیتی ہیں، ساس دو چار سنائے تو وہاں رو لیتی ہیں، بہو سنائے تو وہاں رو لیتی ہیں، کوئی اور پریشانی کوئی ناگواری پیش آ جائے تو وہاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ بچے کو کام کہیں اور بچہ کرنے کو، بجلی کا بل پلانا ہے، بچے کو بہت کہا ہے بچہ مان ہی نہیں رہا، اب بجلی کے بل کو پلانے کی آخری تاریخ ہے، اب رو رہی ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں روتی ہیں، اتنی اللہ نے رونے کی مہارت دے رکھی ہے۔ تو اگر یہ رونا مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ آپ کروا سکتی ہیں اللہ سے۔ اپنی اس دولت کو، اپنے ان آنسوؤں کو ضائع نہ کریں۔ یہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اتنے سستے نہیں ہیں کہ آپ بچوں کے تنگ کرنے پہ اس کو بہائیں، اور ساس کے دو جملوں کو بولنے پہ آپ اس کو بہائیں، خاوند کی طرف سے تھوڑی سی حق تلفی پہ آپ اس کو بہائیں۔ یہ آنسو اتنے بے قیمت اور اتنے سستے نہیں ہیں، ان آنسوؤں کو آپ اللہ کے سامنے بہائیں، اللہ کے سامنے بہائیں، اللہ کے سامنے بہائیں۔ ان آنسوؤں کے عوض جنت کے درجات کو خریدیں۔ یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، روزانہ اپنے گھروں میں اس کو پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے پڑھا کریں، روزانہ اپنے سارے گھر کو جمع کریں۔ عورت ایسے ہوتی ہے جیسے بکریوں کے ساتھ چرواہا۔ اسی طرح آپ اگر کسی بات پہ سارے گھر کو جمع کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ روزانہ اپنے سارے گھر کو جمع کریں، اور کبھی کوئی پڑھے فضائل اعمال، کبھی کوئی پڑھے، اس سے آپ کے گھر میں دین کی فضا بنے گی، دین کا ماحول بنے گا۔ فضائل اعمال کی تعلیم کریں، سیدھی سادھی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو بھی سیدھے سادھے کپڑے پہنائیں، اپنے بچوں کو زیادہ ٹھاٹ باٹ میں رہنے کا عادی مت بنائیں۔ ٹھاٹ باٹ کا عادی بنے گا، بڑا ہو کے حالات آئے تو یہ حرام کمانے سے بھی نہیں کترائے گا، حرام کما کے بھی اپنے ٹھاٹ باٹ پورے کرے گا۔ اس لیے اس کو سیدھی سادھی زندگی کا عادی بنائیں، اس کو کھیرے کے ساتھ روٹی کھانے کا بھی عادی بنائیں، اور اس کو سلاد کے ساتھ روٹی کھانے کا بھی عادی بنائیں، اس کو لسی کے ساتھ روٹی کھانے کا بھی عادی بنائیں، اس کو رات کی سوکھی روٹی کو کھانے کا بھی عادی بنائیں، تاکہ زمانے میں چل سکے۔ زمانے میں ہمیشہ انسان ایک حال میں نہیں ہوتا۔ ایسی زندگی سکھائیں اپنے بچوں کو، اور خود بھی اس پہ آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔